بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. پھر سے سلوات اللہم صلی اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ نعرہ حیدری. ایسے نہیں جیسے حضرت اکبر کا نام بلند ہے نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت الکلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون. آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و تکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام العباس و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ فاطمہ الزہرا. ملکہ عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے. مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ نام علی جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. میرا خالق میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولیلہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک وہ بادشاہ امام حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر دے. میرا مالک ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے. بعد ظہور آقا کے قدموں پر شہادت کی موت نصیب فرمائے. دعائے قبریہ تک پہنچائیں سہارا دور کریں باوجہ بلند سلوات پڑھیں. اجازت ہے جی نوکری کا غرض کے کر سکے صاحبان. بادشاہ جی کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور میری عبادت کی تکمیل ہو گئی. آپ لوگوں کے مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی اور منبر پر ولایت مولا امیر المومنین کی گواہی ہو گئی. پہلا جملہ پڑھ کے دیکھوں گا کتنا مجمع بیدار بیٹھا ہے, کتنی دیر مجھے خطاب کرنا ہے اور کتنی دیر آپ لوگوں نے مجھے سماعت کرنا ہے. کائنات میں خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے علی کی محبت نصیب ہوئی. کائنات میں خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے علی کی ولایت نصیب ہوئی. علی بادشاہ کی نظر میں دنیا کی امیری دنیا کی جگیریں ایک ٹکا وقت بھی نہیں رکھتی. علی کی نظر میں مقدر کا سکندر وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے. لفظ میرے ہوتے آپ لوگ چپ کر جاتے مجھے دکھ نہ ہوتا. لفظ ہے میرے صادق امام کے. ایک بندے نے مولا کی بارگاہ میں آ کر پوچھا مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز. اس نے کہا مولا کچھ اور. امام نے فرمایا روزہ. اس نے کہا مولا کچھ اور. امام نے فرمایا زکوٰۃ. اس نے کہا مولا کوئی اور چیز. امام نے فرمایا حج. اس نے کہا مولا کوئی اور چیز بھی ہے. امام نے مسکرا کے جواب دیا ہم 14 کی ولایت. اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت. مولا لازمی کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت. مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے. مولا اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آج جب نہ سننا میں نے سوال اس لیے
فرمائے. شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے. ہر عبادت میں بندہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بچ سکتا ہے. یہ باتیں منبر پہ نہیں کی جاتی زندگیاں بچانے کے لیے، لیکن میں کیا کروں، میری زندگی کا نام علی ہے، میرے جیون کا نام علی ہے. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس میں علی نہ ہو. وقار نقوی کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، میں علی کا کھاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں. ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی بہانہ چل جاتا ہے. کوئی بندہ نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے، اس سے پوچھو تم نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر میں پڑھتا ہوں. بہانہ کیا، بچ گیا. آپ بحث نہیں کر سکتے. تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے میری میڈیسن لینی ہوتی ہے. بہانہ کیا، بچ گیا. تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ جی میں خود غریب ہوں. بہانہ کیا، بچ گیا. تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ بندہ یہ کہہ کے بچ سکتا ہے میرے گھر میں تو بیٹی پیانے والی ہے. ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی بہانہ چل سکتا ہے. اب جس بندے کا رزق نجف سے علی بادشاہ کی نوین سے مس ہو گیا ہے، وہ بندہ ضرور بولے دوسرے بندے کے لیے مجھے دان چاہیے یا مجھے دعا چاہیے. ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی بہانہ چل سکتا ہے. ولایت علی میں بندہ یہ کہہ نہیں سکتا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب میں قریب ہوں. ولایت علی میں ایک ہی بہانہ چلتا ہے کہ میری ماں کا کردار ہی ٹھیک نہیں. شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے. قاری اہل سنت ملا علی متقی اپنی کتاب کنز الاعمال صفحہ نمبر 298 میں لکھ رہے ہیں، مدینے کی مسجد تھی. جس بندے کا حال مضبوط ہے وہ بندہ میرے سامنے بیٹھے گا. دوسرے بندے کی مجھے داد نہیں چاہیے. قاری اہل سنت ملا علی متقی اپنی کتاب کنز الاعمال صفحہ نمبر 298 میں لکھ رہے ہیں، مدینے کی مسجد تھی. نبی خطبہ دے رہے تھے. مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جا. اس نے پھر اٹھ کر کہا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جا. اب یہ تیسری بار اٹھنے لگے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. نبی نے کہا اب اپنا سوال کر. اس نے کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے علی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا انا ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم علی ہے. ابلیس نے کہا تھا میں لوگوں کو روکوں گا صراط مستقیم سے. ہمیں آج پتا چلا ہے ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی اور ولی اللہ سے. بس حاضری تمام ہو گئی. میرا مالک آپ تمام لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. جس بندے کی ہائے نکلی ہے پاک بی بی تیری ہائے قبول فرمائے. پاک بی بی اپنے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار فرمائے. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل وہ پاک بی بی کا حق بیان کرتے تھے تو یہ جملے پڑھا کرتے تھے. میرے حصے کی مجلس سے ہوئی ہے اس جملے پر. مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے ماں اور بیٹی کا مقدر عجیب ہے. ماں بھی دربار گئی، بیٹی بھی دربار گئی. ماں صحابی